ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ اپنے رویے کو درست نہیں کرتا آبنائے ہرمز نہیں کھلے گا، جبکہ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم نیاں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں قائم ایرانی نظم ناقابل واپسی ہے اور امریکہ کے پاس موجودہ صورتحال کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے اپنے ایک پیغام میں جرأت مند صحافیوں اور میڈیا وار کے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکہ اپنا رویہ درست نہیں کرتا آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ رویے کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ ایران کو کبھی کسی زبان سے دھمکی نہ دیں اور اس قوم کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اسی طرح لبنان، فلسطین، یمن اور عراق میں ایران کے اتحادیوں کے خلاف جنگ اور جارحیت ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ بحری ناکہ بندی ختم اور ایران کے گرد و نواح میں قائم بحری اور فضائی فوجی اڈے خالی کر دیے جائیں اور ساتھ ہی ایران پر 2 جارحانہ اور مسلط کردہ جنگوں کا ہرجانہ بغیر کسی کمی کے ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیاں اٹھا لی جائیں اور ایرانی عوام کے منجمد اور غصب شدہ اثاثے غیر مشروط طور پر واگزار کیے جائیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ ایرانی عوام کے مطالبات ہیں، چاہے جنگ ہو یا مذاکرات۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ان مطالبات سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم نیاں نے کہا آبنائے ہرمز میں قائم ایرانی نظم ناقابل واپسی ہے اور امریکہ کے پاس موجودہ صورتحال کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، بصورت دیگر اسے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم نیاں نے تہران میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز میں ایرانی نظم نافذ ہے اور ایران کی مسلح افواج اس نظم کے مکمل استحکام تک پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس راستے میں ایرانی مسلح افواج کے پاس مضبوط عزم و ارادہ بھی ہے اور ضروری دفاعی صلاحیت بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس موجودہ صورتحال کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ورنہ اسے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری اخراجات اور نقصانات برداشت کرنا ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جب تک امریکہ اپنی وعدہ خلافیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا مذاکرات کا دوبارہ آغاز ممکن نہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات انجام نہیں پا رہے ہیں جب تک امریکہ کی طرف سے اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ختم نہیں ہوتی اور یہ ملک اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی تلافی نہیں کرتا مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات انجام نہیں پا رہے ہیں، تاہم امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن اس عمل کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثالث ممالک اب بھی مذاکرات کے لیے دوبارہ زمین ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ جب تک امریکہ کی طرف سے اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی بند نہیں ہوتی اور امریکہ اس کی خلاف ورزی کی تلافی نہیں کرتا مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے نئے سمندری راستے کے تعین کے سلسلے میں عمان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اب تک یہ مذاکرات اچھے رہے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آخری مراحل میں ہیں۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنا دیگر شرائط کی تکمیل سے مشروط ہے اور یہ شرائط ثالثوں کے ذریعے امریکی فریق کو پہنچا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران غیر انسانی اور ظلم و ستم کے طوفان کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس عہد پر قائم ہیں جو ہم نے شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کے ساتھ کیا تھا اور ہم اس ناحق بہائے جانے والے خون کو فراموش یا نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں، توپخانے، ڈرونز اور بحری کشتیوں سے غزہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور گولہ باری کی گئی۔ خان یونس کے الماواسی اور شاکوش، رفح، دارالبلح اور غزہ سٹی کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کے قریب فائرنگ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں ایک فلسطینی شہید جبکہ کئی بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ مسلسل حملوں کے باعث جنگ بندی کے باوجود غزہ کے شہریوں کی جانیں بدستور خطرے میں ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے جیزان میں آرامکو ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے جیزان میں آرامکو ریفائنری کو ڈرون کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ سعودی دشمن کی جانب سے کئی ڈرونز کے ذریعے سعدہ اور جدہ صوبوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے جیزان میں آرامکو ریفائنری سے وابستہ تنصیبات میں سے ایک میں آگ لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فائر فائٹرز نے اس آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق رکن نے سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے خطے میں خطرات کی جڑ اور اصل وجہ پر سوال اٹھائے اور زور دیا کہ ایسے معاہدوں کی ضرورت والے ممالک کو امریکی اڈوں کی میزبانی اور انہیں ایران کے خلاف حملوں میں استعمال کرنے پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ ارنا کے نامہ نگار کے مطابق سیاسی مبصر ایاز امیر نے کہ جو 2008 سے 2013 تک پاکستان قومی اسمبلی کے رکن تھے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان انجام پانے والے حالیہ سہ فریقی معاہدے پر دستخط کے تعلق سے ایک مضمون خطرے کا سرچشمہ کہاں سے ہے؟ میں لکھا کہ معاہدہ درست ہوا ہے، لیکن اتنا تو پوچھا جا سکتا ہے کہ حملے کا خطرہ کہاں سے ہے، نہ صرف کہاں سے بلکہ کس کو ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اسرائیل میں ترکیہ کے بارے میں مسلسل باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل تو غزہ اور لبنان میں قتل عام میں مصروف ہے، یہ خطرہ ترکیہ تک نہیں پہنچا۔ ضرورت تو اس امر کی ہونی چاہیے کہ سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ کو ہوش مندی کی نصیحت کرے تاکہ امریکہ کی طرف سے کچھ مزید بے وقوفی اور جارحیت سرزد نہ ہو۔ حیرت تو اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ برادر GCC ممالک مل کر امریکہ کو متنبع کرنے سے گریزاں ہیں کہ جارحیت بہت ہو گئی۔ امریکہ اپنے گھوڑوں کو لگام دے تاکہ خلیج فارس کے علاقے میں امن کی بحالی ہو سکے۔ امریکہ سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا، امریکہ اپنے اڈوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے مطلوب ہے، لیکن ایسے میں کہ جب پاکستان بیرونی محاذوں پر کافی متحرک نظر آ رہا ہے، وہیں اپنی ملکی صورتحال پر بھی توجہ دے۔ جب ہم مغربی صوبے بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہماری تشویش بہت بڑھ جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر حکومت کو گھیرتے ہوئے بیک وقت چاروں صوبوں میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر ایک بار پھر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی آڑ میں یہ اپنی کرپشن چھپا رہی ہے۔ انہوں نے 16 اگست کو چاروں صوبوں میں دھرنے دینے کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں احتجاج سڑکوں پر ہی ہوتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ سڑکوں پر احتجاج سے عوام تنگ ہوتی ہے۔ احتجاج سڑکوں پر ہی ہوتا ہے، گھر پر نہیں ہوتا۔ عوام سے حق حکمرانی چھینا گیا، عوام سے ہر حق چھینا گیا ہے تو عوام میدان میں ہی آئیں گے۔ امریکی نائب صدر اور ہندوستانی وزیر اعظم نے اسٹریٹجک شراکت داری کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ اہم شعبوں میں مل کر کام کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی نائب صدر JD وینس اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فونی گفتگو میں اہم شعبوں میں ہندوستان امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت، دفاع، اہم ٹیکنالوجیز اور توانائی کے تحفظ کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ٹیلی فونی گفتگو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان عبوری دو طرفہ تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے اور ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیرف پالیسیوں پر اختلافات کے درمیان جاری بات چیت کے درمیان انجام پائی ہے۔ امریکی سینٹ نے گزشتہ جمعے کو ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت ٹرمپ کو ان ممالک کی اشیاء پر 100% محصولات عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو روس سے تیل اور گیس خرید رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ دہلی اور واشنگٹن کے درمیان دو طرفہ تجارت ٹرمپ انتظامیہ کے بھاری محصولات کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کی صورت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوری مواخذہ کرنے کے بجائے پہلے ان کے خلاف وسیع تحقیقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ڈیموکریٹس کانگریس کمیٹیوں کے ذریعے سماعتوں، طلبی کے نوٹس اور اہم دستاویزات کے حصول جیسے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ سے قریبی تعلق رکھنے والی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ پارٹی قیادت کا خیال ہے کہ فوری مواخذے کے بجائے پہلے شواہد اکٹھے کرنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ تحقیقات میں یہ جانچنے پر توجہ دی جائے گی کہ آیا ٹرمپ نے اپنے عہدے یا اختیارات کو ذاتی مفاد اتحادیوں یا سیاسی مالی معاونین کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ حکیم جیفریز نے مواخذے کے امکان کو مسترد نہیں کیا، تاہم ڈیموکریٹس فی الحال تحقیقات کو ترجیح دے رہی ہے۔ ممکنہ تحقیقات میں ایپل، الفابیٹ، پیلنٹرز، بلیک اسٹون، بلیک راک اور ایلن مسک سے وابستہ کمپنیوں کے نام بھی زیر غور ہیں۔ فی الحال ایوان میں ریپبلکنز کو معمولی اکثریت حاصل ہے، لیکن ڈیموکریٹس نومبر میں یہ اکثریت واپس حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ فرانس کی مونٹرے انتظامیہ عدالت نے پیرس کے قریب واقع شانٹلوپ مسجد کی بندش معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق مسجد جنوری تک بند رہے گی۔ مسجد کے وکیل رفیق شکات نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکام نے مسجد کے ائمہ کی جانب سے قرآن اور اسلامی کتب کے اقتباسات پیش کرنے اور خطبات میں جہنم اور عذاب قبر کا ذکر کرنے کو بھی بندش کی وجوہات میں شامل کیا۔ وکیل نے سوال اٹھایا کہ کیا فرانس میں ائمہ کو اب بھی مسجد میں قرآن کی آیات پڑھنے اور مذہبی تعلیمات بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف فرانس کی اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ میں اپیل کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ فرانس میں مسلم اداروں پر بڑھتے ہوئے حکومتی دباؤ کے حوالے سے ایک بار پھر بحث کا باعث بن گیا ہے۔ فرانسیسی حکام گزشتہ برسوں کے دوران متعدد مساجد اور مسلم تنظیموں کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں، جس میں مسلم حلقوں نے مذہبی آزادی محدود کیے جانے کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔